مجھ سے کلام فرما. اللہ فرماتا ہے جی میرے موسیٰ فرما کیا کہنا چاہتا ہے عرض کر. جو کچھ عرض کرتے ہیں اللہ اس کا جواب دیتے ہیں. ایسے عظیم الشان نبی. لیکن والدہ نہیں ہے تو قدم کھڑکھڑاتے ہیں. جب والدہ سر پر نہیں ہوتی نا تو اس وقت کمی محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے والدین بل کے دونوں کو والد اور والدہ کا سایہ سر پہ قائم و دائم فرمائے. اور جن کی والدہ اور والد اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ رب العزت ان کے مزارات پر ان کے قبور پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. میرے بھائیوں دنیا میں ہم جاتے ہیں نا پیروں کے پاس جاتے ہیں فقیروں کے پاس جاتے ہیں. ہم جو ہے نا بھاگتے ہیں یہ پریشانی ہو گئی وہ پریشانی ہو گئی کیا کریں ابھی. یقین کریں آپ کہ سب سے بڑے جو ولی ہیں جو بزرگ ہیں آپ کے لیے جو سائیں ہیں آپ کے لیے جو فقیر ہیں آپ کے لیے جو سب کچھ ہے دنیا اور آخرت وہ آپ کے والدین ہیں. اگر آپ والدین کی خدمت کریں آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اپنی والدہ سے دعائیں کریں آپ اپنے والد کو راضی کریں اپنے والدہ کو راضی کریں. یقین کریں آپ کو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانیاں نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب ہوں گی. والدہ کے قدموں میں جنت ہے. والدہ کی خدمت کرو آپ یقیناً جلدی ہے. والد جنت کا دروازہ ہے. آپ والد کی خدمت کریں یقین کریں آپ یقیناً جو ہے نا ظاہر دروازہ ہے. تو جب آپ کو والد آپ کے اوپر خوش ہوگا ظاہر آپ کے لیے تو کسی چابی کنجی کی وہ ضرورت نہیں پڑے گی. وہ جنت کے دروازے پر جاؤ گے تو جو آپ نے دیکھا ہوگا جو بیرون ملک آپ جو ہے زیادہ تر ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہے بیرون ملک کے ملکوں کے بندے تو دیکھیں کہ وہ ایسے دروازے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جو تو وہ خود بخود کھل جاتے ہیں اور جب اندر داخل ہو جائے تو خود بخود بند ہو جاتے ہیں. یقین کریں یہ چیزیں نشانیاں ہیں ہمارے لیے. یہ نشانیاں ہیں ہمارے لیے دنیا میں کہ میرے بندوں یہ جو ہے نا دروازے جس طرح خود بخود کھلتے ہیں نا اس طرح اپنے والدین کی خدمت کرو تمہارے لیے جنت کے دروازے خود بخود کھلیں گے. سبحان اللہ. والدین بڑی نعمت ہے. اور یہ فرمایا گیا علماء کرام نے میں نے کتابوں میں یہ پڑھا کہ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میری والدہ کی قبر کہاں ہے میرے والد کی قبر کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں تو وہ یہ کرے کہ دو لکیریں کھینچ کر ان پر جایا کرے اور وہاں دعا کیا کرے. وہ یہ تصور کر کے کہ یہ میری والدین کی قبریں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول فرمائے گا اور وہ آپ کا جانا اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے آپ پریکٹیکل واقعی جو ہے نا وہ والدین کی قبر پر گئے. اور قبر پر جانے کے لیے جمعے کا دن جو ہے یہ سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ بتایا گیا ہے. جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ جو ہے نا والدین کی قبروں پہ جائیں بزرگوں کی قبروں پہ جائیں بھائیوں کی قبروں پہ بہنوں کی قبروں پہ اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کے پیارے عزیز ہیں ان کے قبروں پہ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد جائیں. یہ افضل و اعلیٰ ہے. ویسے آپ جس وقت مرضی جا سکتے ہیں کیونکہ جمعے کی قید اگر لگا دیں تو پھر جو ہے نا پتا کہ یار جمعہ نکل گیا ابھی تو یہ نہیں ہے جس وقت مرضی جائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میرے پیارے آقا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور سینہ احمد مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے کے لیے اس لیے فرمایا کہ قبروں پہ جایا کرو اور قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ تاکہ تم جب قبروں کو دیکھو گے تو تمہیں اپنی موت یاد آئے گی اور اپنی موت یاد آئے گی تو تم جو ہے نا برے کاموں کو چھوڑ کر اچھے کام کرو گے. میرے بھائیوں ابھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم قبروں پہ جاتے ہیں ہم قبرستانوں میں جاتے ہیں جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں ہم جو ہے نا وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. علماء کرام قرہ حضرات یہ بتاتے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو جو ہے نا آگے آ جاؤ جو ہے نا وہ بعض و نصیحت سنو لیکن ہمیں اثر نہیں ہوتا ہم اپنے باتوں میں پیچھے مشغول ہوتے ہیں. میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ کسی جنازے کے ساتھ جائیں تو آپ جو ہے نا
میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ آپ کے اوپر مکمل طور پر سکتہ وہ طاری ہونا چاہیے اور آپ کو پریشانی کا عالم ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا نہیں رشتہ دار، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، آپ اس کے ساتھ اگر جاتے ہیں وہ مر گیا اس کے تعزیت کے لیے، تو آپ کو کم از کم جو ہے نا اپنے چہرے پر پریشانی کے اثرات رکھنے چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہے نا ادھر جو ہے نا جنازہ ہو رہا ہے اور علماء کرام جو ہے نا واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور ہم پیچھے اپنی باتیں کر رہے ہیں، موبائلوں کے سونے کر رہے ہیں، ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ جو ہے نا جب جنازے کے ساتھ جایا کریں تو جنازہ سمجھ کر وہاں جایا کریں، قبروں کی زیارت کریں تو اپنی موت کو یاد کریں اور اپنی موت کو یاد کر کے پھر جو ہے نا آپ کے چہرے پہ جو ہے نا وہ غم ہونا چاہیے، خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے بھی اسی قبر میں جانا ہے۔ آج دیکھیں اموات کی کثرت ہو رہی ہے، یہ میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی ہے کہ ایک نشانی یہ ہوگی کہ اموات کی کثرت ہوگی۔ اموات کی کثرت سے مراد یہ کہ زیادہ بندے فوت ہوں گے۔ تو ابھی دیکھیں کہ کتنی جو ہے نا اموات ہو رہی ہے اور اچانک ہو رہی ہے، اور بندہ جو ہے نا جب سنے گا ابھی یقین کریں کہ یہ جو ہے نا موت، یہ جو موت ہوئی ہے ہماری، مثال لے لیں کہ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھی اور جو ہے نا وہ یہاں سے گئے اور جو ہے نا کچھ دیر کے بعد یہ اطلاع آتی ہے کہ فوت ہو گئی ہے۔ یہ کتنی ایک عجیب سی خبر ہے، اور سر پر جو جن کے سر پر جن نے سنی رشتہ داروں نے اور جن نے بھی سنی، جن کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہے ان کے درد جاگا ہوگا کہ یار ابھی وہ گئے ہیں اور ابھی جو ہے نا ٹھیک ٹھاک تھے، تو یہ کیا ہم کہہ رہا ہے، یہ شاید جھوٹ بول رہا ہے۔ آج ایک نکیال میں موت ہوئی ہے، یہ فیس بک چلانے والے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بندہ دکان پر آتا ہے ٹھیک ٹھاک، کوئی اسے بیماری نہیں ہے، نوجوان بالکل نوجوان بندہ ہے، اپنی دکان پہ آتا ہے، دکان لگا کر بیٹھتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جوان بندہ بہترین قسم کا جو ہے نا وہ سہیل بھائی جیسا وہ بندہ ہے، میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، تو یہ دیکھیں کہ اس طریقے کی اموات ہو رہی ہیں۔ یہ بھائی شوکت جو فوت ہوئے ہیں ان کی آپ مثال لے رہے ہیں کہ صرف 10-15 دن بیمار رہے ہیں اور جو ہے نا بہت ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ میرے بندوں اللہ پیغام دے رہا ہے، اللہ پیغام دے رہا ہے، میرے بندوں سمجھ جاؤ، میں جو ہے نا احکم الحاکمین ہوں، میں قادر ہوں ہر چیز پر، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں جسے چاہوں جس وقت مرضی اور جس جگہ مرضی میں اس کو موت میں پہنچا سکتا ہوں اور مرے ہوئے کو زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت جو ہے اس پر ہمیں جو ہے نا یہ یقین اور ان اموات سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور برے کام چھوڑ کر نیکی کے کاموں کی طرف ہونا چاہیے۔ نمازیں جو ہے نا ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے، نماز جو ہے نا اس کے بارے میں سخت سے سخت سوال ہوگا، اور نماز کسی بھی جو ہے نا وہ لحاظ سے معاف نہیں ہے۔ ہمارا تو تھوڑا سا سر گرم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نماز جو ہے نا، میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں جا کر پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے، تو اگر وہ مرتے ہوں گھٹنوں کے بل چل کر گھسیٹ کر اپنے بدن انہیں مسجد میں جانا پڑے تو وہ جائیں۔ اسی طریقے سے اذان کے بارے میں ہے، میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ اذان کے بارے میں میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ اذان کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، تو سب جو ہے نا وہ یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائے، جھگڑنا شروع ہو جائے کہ میں اذان دوں گا، میں دوں گا، تیسرا کہے میں دوں گا، اور پھر نوبت کہاں آ جائے، اذان دینے کا موقع ملے اذان دو، جب اقامت پڑھنے کا موقع ملے اقامت پڑھو، جب جو ہے نا نماز کبھی بھی چھوڑو نا، اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرف لگاؤ، اور خود کتنے میں پروگرام کر چکا ہوں ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کا ایک میں نے آپ میں خوبی ہے، آپ لوگوں کی ایک میں نے خوبی دیکھی ہے کہ وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے بندوں کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا وضو نہیں ہے، وہ جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا جب قرآن خوانی کا
ہوتا ہے موقع وہ سب بیٹھ کر اپنا رخوانی کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو. یہ واقعہ میں 2 3 4 دفعہ یہاں پروگرام کر چکا ہوں اور میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اس بات پر, اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنائے اور اپنے بچوں کو بھی نیک بنانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ